کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا، سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا، دور ہے منزلیں راستہ ہے بڑا، پر کمر باندھ لی تو مدد کر خدا، العلم نور، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 12 کا تیسرا سلسلہ لے کر حاضر ہیں۔ 2 مقابلے ہو چکے ہیں، 2 ٹیمیں اگلے راؤنڈ پہ پہنچ چکی ہیں۔ آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور ساہیوال کی ٹیمیں ہمارے درمیان ہوں گی، اور ان کے درمیان مقابلہ ہوگا، فیصلہ ہوگا کہ کون سی ٹیم ہوگی جو اگلے راؤنڈ کی طرف چلے گی۔ آپ سے بھی سوالات کیے جاتے ہیں، تیار ہو جائیے۔ ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن اگر ابھی تک ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، کیونکہ روزانہ ہی ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن پر بھی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ ایپ اسٹور پہ بھی موجود ہے اور پلے اسٹور پہ بھی موجود ہے، آپ وہاں جا کر فری آف چارج اسے اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا نام ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن ہے۔ آئیے دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں، منچ پر آئیں اسلام آباد اور ساہیوال کے اسلامی بھائی۔ جی آگے بڑھتے رہو، یہ تو تھی ابتدا، العلم نور، العلم ماشاءاللہ، دونوں طرف کے اسلامی بھائی تشریف لا چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان کا تعارف لیں، ان کے بارے میں جانیں، کل مقابلے میں کیا ہوا تھا۔ کراچی کا مقابلہ تھا جناب، اور باب المدینہ کراچی کی ٹیم کے ساتھ کل کیا ہو گیا، آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ العلم علم نور ہے، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 12 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج دوسرا ایپیسوڈ ہے، آج دوسرا مقابلہ ہے۔ کراچی مدنی کی ٹیم ہمارے ساتھ ہے، اور سرگودا شاہینوں کا شہر جسے کہا جاتا ہے، وہاں سے ہماری ٹیم آئی ہے۔ العلم علم نور، جب کوئی دعا مانگے اور قبول ہو جائے تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سیدنا خیسمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب کوئی چیز مانگے اور وہ تجھے مل جائے تو اس دن اللہ عز و جل سے جنت مانگ لے، ہو سکتا ہے وہ دن تیرے لیے قبولیت کا ہو۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ چاند شک ہو پیڑ بولیں، جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے۔ جواب درست دے دیا ہے العلم نور، جناب۔ 32 نمبر ہیں، صرف 2 سیگمنٹ رہ گئے ہیں، مگر ٹیمیں ہیں کہ وہ برابر ہی چل رہی ہیں۔ العلم علم نور ہے، العلم نور ہے، دونوں نے 3 کیے، یہ فرق بھی ایک جتنے تلاش کرتے ہیں جناب، اس میں بھی برابر ہو گئے ہیں، تو دونوں ٹیموں کو 3 نمبر دے دیے جائیں، اور یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اس کا مطلب آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم کراچی یا سرگودا اگلے راؤنڈ میں جا رہی ہے۔ العلم علم نور ہے، کراچی والوں کو مقابلہ برابر کرنے کا موقع ملا ہے، 2 نمبر سے سرگودا والے آگے پھر کلام کی پرچی نکال لی ہے، اپنی جگہ پر جائیے۔ تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، پہلا مصرع پڑھیں گے اس شعر کا۔ پاؤں تھک جاتے تو نہیں جناب، شربت دید نے ایک آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ ناظرین، نصیب اپنا اپنا میں واقعی نصیب اپنا اپنا ہے۔ آخری سوال ہے کراچی والوں کے ہاتھ میں، یا تو یہ مقابلہ برابر ہو جائے گا یا جناب سرگودا والے جیت جائیں گے۔ جنرل نالج آ گیا جناب۔ یہ بتائیے خرطوم کس ملک کا کیپٹل ہے؟ ملیشیا؟ نہیں جناب، ملیشیا کا نہیں ہے، خرطوم سوڈان کا کیپٹل ہے۔ اور جناب آج مقابلہ سرگودا والے بازی لے گئے اور آگے بڑھ گئے، سبحان اللہ۔ کراچی والوں کو پھر موقع ملے گا۔ العلم علم نور ہے، العلم نور،
جناب کراچی کی ٹیم کل پیچھے رہ گئی اور آج اسلام آباد اور ساہیوال میں سے کسی ایک نے آگے جانا ہے، کسی ایک نے پیچھے رہنا ہے، مگر وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا بہت توجہ کے ساتھ، نہایت ادب کے ساتھ، دنیا میں جہاں کہیں ہے، آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بیٹا آپ کا نام بھی بتائیں گے اور جامعۃ المدینہ میں کہاں پڑھتے ہیں یہ بھی بتائیں گے آپ؟ میرا نام محمد فیاض رسول اتاری ہے ماشاءاللہ، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان ابن مسعود درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہوں۔ کراچی میں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، درجہ ثالثہ کے طالب علم ہیں ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء۔ کوشش کرتے ہیں اپنی تلاوت کو اور خوبصورت کرنے کی، جہاں دنیا بھر میں عاشقان رسول ہمیں سن رہے ہیں، بالخصوص جامعۃ المدینہ کے طلباء، اساتذہ، مدرسۃ المدینہ کے طلباء اپنی تلاوت کو، اپنی قرات کو اور انہینس کریں اور بہتر کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں گے۔ ماشاءاللہ سید صاحب کچھ تحفہ بھی دے رہے ہیں قاری صاحب کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیے جناب اب چلتے ہیں دونوں ٹیموں کے تعارف کی طرف۔ میری دائیں طرف اسلام آباد کے اسلامی بھائی ہیں، پاکستان کا دارالحکومت ہے، آئیے ان کا تعارف لیتے ہیں۔ اپنا اپنا نام بتائیں گے، کیا کرتے ہیں، مصروفیات کیا ہیں، یہ بھی بتائیں گے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں عبداللطیف، جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی درجہ خامسہ سے، میں کینیا شریف وادی نیلم آزاد کشمیر سے۔ ماشاءاللہ، ویسے آزاد کشمیر سے ہیں اور اسلام آباد میں آپ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ جی۔ Dr. Abdulhafiz Attari, PhD in China, and recently I am serving in China as a postdoctorate candidate
and basically I belong from Chakwal, and nowadays from the last 10 years we are living in Islamabad. ٹھیک ہے, آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ نے پی ایچ ڈی کی اسلام آباد سے, اور اب اسلام آباد میں رہتے ہیں, ہماری ٹیم کا حصہ بنے. آپ نے انٹروڈکشن تو انگلش میں دیا ہے, سوالات کے جوابات آپ نے اردو میں دینے ہوں گے. جی, تیسرے اسلام بھائی کی طرف چلتے ہیں. بدر منیر اتاری, جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی. میں وادی نیلم آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں. ماشاء اللہ. چلیں جناب, ہمارے اسلام آباد کی ٹیم کے اسلام بھائی یہاں سلیکٹ ہو گئے. اب ساحل والوں کا تعارف لینے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسلام بھائی کی جو سلیکشن ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے. آئیے اس بارے میں جانتے ہیں. العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. سنو عبادتوں میں سب سے اعلی علم دین ہے. عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے. عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے. اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد فیضان مدینہ کی بیسمنٹ میں, اور جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں ذہنی آزمائش کے آڈیشن کا منظر ہے. The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light. یا الہی گرمی یہ محشر سے جب بھڑکے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا یا ساتھ, الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ. العلم نور العلم نور. یہ بتائیں جنت میں کس کس قسم کی نہریں بہتی ہیں؟ جنت میں 4 قسم کی نہریں بہتی ہیں. کون کون سی؟ شیریں پانی کی, شہد کی اور شراب کی اور دودھ کی. جیت یا ہار مقصد نہیں ہے تیرا, آگے بڑھتے رہو یہ تو تھی ابتدا. العلم نور العلم نور. جناب اسلام آباد کی سلیکشن کیسے ہوئی یہ آپ نے دیکھا. آئیے چلتے ہیں ساہیوال کے اسلامی بھائیوں کی طرف اور ان کا تعارف لیتے ہیں. جی, میرا نام مزمل الرحمان ہے. میں ساہیوال میں جامعہ فریدیہ ساہیوال میں زیر تعلیم ہوں اور رابعہ میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. اور بیسیکلی میرا تعلق حاصل پور ضلع بہاولپور سے. اچھا ماشاءاللہ. جی, محمد داود اتاری, ناظم الامور, خود کفالت, جامعۃ المدینہ للبنات. ماشاءاللہ. جی, محمد نظر فرید فریدی, جامعہ فریدیہ ساہیوال میں زیر تعلیم ہوں. بیسیکلی میرا تعلق بورے والا شہر سے ہے. چلیں جناب ماشاءاللہ ساہیوال کی ٹیم ہمارے سامنے آ گئی ہے. آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں, ان کی سلیکشن, ان کا آڈیشن کیسا ہوا. العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. الحمدللہ آج ہماری ذہنی آزمائش کی ٹیم ہے ساہیوال سٹی میں. سنو عبادتوں میں سب سے اعلی علم دین ہے. سنو عبادتوں میں سب سے اعلی علم دین ہے. عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. قرآن کریم کے مشہور اسماء کون سے ہیں؟ قرآن پاک کے کثیر اسماء ہیں جن میں سے 6 مشہور اسماء یہ ہیں: قرآن، برہان، فرقان، نور، مصحف، کتاب. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جیت یا ہار مقصد نہیں ہے تیرا, آگے بڑھتے رہو یہ تو تھی ابتدا. العلم نور العلم نور. جناب ساہیوال کی ٹیم کی جو آڈیشن ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا. ناظرین اب چلتے ہیں سیگمنٹس کی طرف کہ آج کا ذہنی آزمائش سیزن 12 تیسرا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جی, میرا دور ہے
نور ہے عشق کے بول، فتاوی اہل سنت، بہترین دوست، جان ہے تو جہان ہے، فرق تلاش کریں نصیب اپنا اپنا۔ بہت ہی خوبصورت سوال و جواب ہوتے ہیں ناظرین، توجہ کے ساتھ آپ نے شرکت کرنا ہے، ہو سکے تو قلم اور کاغذ لے کر بیٹھیں، ڈائری بنا لیں، سوال و جواب لکھتے جائیں اور علم کا خزانہ محفوظ کرتے جائیں۔ شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ العلم نور، العلم نور۔ علم نور ہے سیگمنٹ کا پہلا سوال کریں گے اسلام آباد والوں سے۔ حدیث پاک میں غریب مسلمانوں کی کیا فضیلت آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام غریبی سے شروع ہوا اور غریبی کی طرف لوٹ کر جائے گا، اور خوشخبری ہے ان غرباء کے لیے جو میرے بعد میری بگڑی ہوئی سنت کی اصلاح کریں۔ اسلام غریبی سے شروع ہوا اور غریبی کی طرف ہی لوٹ آئے گا، پس ان غرباء کو خوشخبری ہو جو میرے بعد میری بگڑی ہوئی سنت کی اصلاح کریں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تو غربت میں گھبرانا نہیں ہے بلکہ حوصلے میں رہنا ہے۔ ساہیوال کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے، ایمان کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے انسان کو کس بات کا یقین رکھنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک اس بات کا یقین نہ رکھے کہ جو کچھ اس کو ملا ہے وہ اسے ملنے والا تھا، اور جو کچھ نہیں ملا وہ اسے نہیں ملنے والا تھا۔ یعنی جو اسے ملا ہے وہ اس سے رکنے والا نہ تھا، ملنا ہی تھا، اور جو اسے نہیں ملا وہ ملنے والا نہیں تھا۔ تو پھر ٹینشن کس بات کی؟ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے اسلام آباد والوں سے، اللہ پاک نے کس دن کس چیز کو پیدا فرمایا؟ ناظرین یہ بڑا ہی کمال کا سوال ہے، بہت نیو معلومات بہت سارے ناظرین کو ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی جب ابتدا فرمائی تو اتوار اور پیر والے دن زمینوں کو پیدا کیا، اور منگل اور بدھ والے دن آسمانوں کو پیدا کیا، جمعرات اور جمعے کی عصر تک زمینوں میں اور رزق کو پیدا کی، زمینوں میں جو کچھ ہے وہ جو رزق کو پیدا کیا، تو لہٰذا عصر کی نماز سے غروب آفتاب تک کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے مخلوق کی ابتدا فرمائی تو اتوار اور پیر کے دن زمین کو بنایا، منگل اور بدھ کے دن آسمانوں کو بنایا، جمعرات اور جمعے کی عصر تک رزق اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو بنایا، لہٰذا قبولیت کا وقت نماز عصر سے غروب آفتاب کے درمیان ہے۔ تو یہ قبولیت کا وقت بھی پتہ چل گیا دعا مانگنے کا، ویسے تو اور بھی وقت ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کس دن کیا بنایا۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ فقہائے کرام ایک دوسرے کو کون سی 3 نصیحتیں کیا کرتے تھے؟ فقہائے کرام ایک دوسرے کو 3 نصیحت کرتے تھے، بات ایک دوسرے کو لکھ کر بھیجتے تھے۔ اگر تم اپنے ظاہری اعمال کی اصلاح کرو گے تو اللہ پاک تمہارے پوشیدہ اعمال کی اصلاح فرما دے گا، اگر تم اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان تعلق کی اصلاح کرو گے تو اللہ عز و جل تمہارے اور لوگوں کے درمیان تعلق کی اصلاح فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اور لوگوں کے درمیان تعلق کی اصلاح فرما دے گا۔ وقت آپ کا پورا ہو گیا ہے اور آپ نے ایک ہی ٹھیک بتایا، پہلا والا بھی آپ نے غلط بتایا، میں اس کو پورا بیان کر دیتا ہوں۔ فقہا ایک دوسرے کو 3 نصیحتیں کرتے اور بعض تو انہیں ایک دوسرے کو لکھ کر بھی بھیجتے تھے، بڑی کمال کی نصیحتیں ہیں۔ نمبر 1، جو آخرت کے لیے عمل کرے اللہ اس کی دنیا کے لیے کافی ہو جاتا ہے، بندہ آخرت کی تیاری کرے۔ دوسری بات فرمائی، جو اپنے پوشیدہ عمل کی اصلاح کرے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری اعمال کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ ہم نارملی لوگوں کے سامنے والے اعمال تو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، تخلیے میں اکیلے میں عمل ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا حال بعض اوقات بہت برا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی، جو اللہ پاک اور اپنے درمیان تعلق کی اصلاح کرے
اللہ پاک اس کی اور لوگوں کے درمیان تعلق کی اصلاح فرما دے گا. آئے ہائے ہائے کیا کمال کی بات ہے. اللہ راضی ہو جائے، رب راضی تو سب راضی. ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رب کو ناراض کر لیتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے جناب. یہاں سوال کا جواب وقت کے اندر بھی دینا ہوتا ہے اور ٹھیک دینا ہوتا ہے. بہرحال اسلام آباد والوں کی طرف چلیں گے. پہلے، دوسرے اور تیسرے آسمان کے فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ پہلے آسمان کے فرشتوں کی تسبیح سبحان ذی الملک والملکوت ہے، اور یہ قیامت تک حالت سجدہ میں رہیں گے اور ان کی تسبیح ہے. اور دوسرے آسمان کے فرشتے قیامت تک حالت رکوع میں رہیں گے اور ان کی تسبیح سبحان ذی العزت والجبروت ہے. اور تیسرے آسمان کے فرشتے قیامت تک حالت قیام میں رہیں گے اور ان کی تسبیح سبحان الحی الذی لا یموت ہے. سبحان اللہ. ناظرین ذرا سوچیں کہ فرشتوں کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے. ان کی عبادتوں کا حال دیکھیں کہ حضرت جبریل نے نبی پاک سے عرض کی کہ آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان کے فرشتے قیامت تک حالت سجدہ میں رہیں گے اور ان کی تسبیح سبحان ذی الملک والملکوت ہے. دوسرے آسمان والے فرشتے قیامت تک حالت رکوع میں رہیں گے اور ان کی تسبیح سبحان ذی العزت والجبروت ہے. اور تیسرے آسمان والے فرشتے قیامت تک حالت قیام میں رہیں گے اور ان کی تسبیح سبحان الحی الذی لا یموت ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. جناب اب چلیں گے ہم ساہیوال والوں کی طرف. سخاوت اور بخل کس جگہ کے درخت ہیں؟ جیت انعام ہے، علم نور ہے، العلم ہار کے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک کا مفہوم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سخاوت جو ہے وہ جنت کا درخت ہے. اس کی شاخیں زمین پر ہیں، جو اس کی کسی شاخ کو پکڑ لے گا وہ اسے جنت میں کھینچ لے گا. اور جہنم جو بخل ہے وہ جہنم کا درخت ہے. اس کی شاخیں زمین پر ہیں، جو اس کی کسی شاخ کو پکڑ لے گا وہ اسے جہنم میں کھینچ لے گا. اللہ اکبر. سخاوت جنت کی طرف لے جاتی ہے، بخل کنجوسی جہنم کی طرف کھینچ لیتی ہے، لے جاتی ہے. اب غور کر لیں اپنے اندر کون سی عادت پیدا کرنی ہے. سخی اللہ کو بڑا پسند ہے. ناظرین سخاوت اپنائیے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حدیث پاک میں شرک سے حفاظت کی کیا دعا بیان کی گئی ہے؟ ارشاد فرمائیے. بڑی پیاری دعا ہے، یاد کر لیجئے اور پڑھتے رہا کریں. شرک سے حفاظت کی دعا. حدیث پاک میں شرک سے حفاظت کی دعا بیان کی گئی ہے. اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک مما تعلم ولا اعلم. اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ عز و جل کے ساتھ جان بوجھ کر اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرانے سے پناہ چاہتا ہوں، اور جو اللہ کے علم میں ہے اور میرے علم میں نہیں اس سے معافی چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک مما تعلم ولا اعلم. بڑی پیاری دعا ہے، اس کو کوشش کریں، یاد کریں. جواب درست دے دیا ہے جناب. کیا عام مسلمان بھی روز قیامت شفاعت کریں گے؟ اور ایک شخص کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ قیامت کے دن شفاعت کا جو عالم ہوگا اس کے بارے میں جانیے. جی ہاں، عام مسلمان بھی قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کریں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایک قبیلے کی شفاعت کریں گے، کچھ لوگ ایک قوم کی، کچھ لوگ ایک علاقے کی، یہاں تک کہ کچھ ایک بندے کی یا دو لوگوں کی شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے گا. پہلے تو سوال کا جواب یہ ہے کہ عام مومنین بھی لوگوں کی شفاعت کریں گے. پہلے یہ پتا چل گیا. اب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت مختلف لوگ اپنے مرتبوں کے لحاظ سے لوگوں کی شفاعت کریں گے. بعض ایک پوری قوم کی، بعض قبیلے کی، بعض ایک خاندان کی، اور بعض ایک دو لوگوں کی شفاعت کریں گے، جیسا ان کا اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ ہوگا. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے جناب. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ اور ابو دردہ آپ کا لقب ہے یا کنیت؟ جی، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عویمر ہے اور ابو دردہ آپ کی کنیت ہے. جی، آپ کا نام عویمر ہے اور اصل جو آپ کا نام یہی ہے، کنیت ابو دردہ ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب بتائیے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کس سنہ ہجری میں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 32 سنہ ہجری کو 32 سنہ ہجری میں ہوا. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب.
اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف چلیں، یہاں موجود حاضرین سے بھی کچھ سوال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جواب دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ تاجران بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں، اور دیکھیں کیا تاجران بھی سوال کا جواب دیتے ہیں۔ سوال کیجئے جناب۔ یہ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس مہینے اور کس تاریخ کو ہوئی؟ اعلیٰ حضرت کی ولادت، مہینہ اور تاریخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 10 تاریخ کو ہوئی اور شوال المکرم کا مہینہ تھا۔ شوال المکرم کی 10 تاریخ، جواب درست دے دیا ہے جناب، ماشاءاللہ۔ یہ بتائیے کہ صدر الافاضل کن کو کہا جاتا ہے؟ مفتی نعیم الدین مراد آبادی۔ جی جناب۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ماشاءاللہ، ان کو بھی انشاءاللہ انہیں بھی تحفہ تحفہ پیش کیا دیا جائے گا۔ تاجران بھی کسی سوال کا جواب دیں گے تو تاجران سے بھی کوئی سوال کر لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں ان سے ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ بتائیے وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا؟ ہاتھ اٹھائیں گے جی، اپنا نام بھی بتائیں گے، کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ غلام یاسین خان، چیئرمین یونائیٹڈ گڈ ٹرانسپورٹر الائنس۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہیں جناب، آپ کے برابر میں ایک اور تاجر نے ہاتھ اٹھایا تھا، ان کو دیجیے آپ کا جواب۔ میرا نام سردار اعظم خان نیازی، سینئر نائب صدر اچھا آل پاکستان آنر ایسوسی ایشن۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جی جناب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شک حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ بہت بڑا ہے، مگر یہ جو خاص فضیلت نبی پاک نے جو حدیث فرمائی تھی وہ حضرت عمر کی فضیلت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب تحفہ دیجیے انشاءاللہ۔ انہیں انشاءاللہ عز و جل مسجد نبی شریف کے قالین کا پیس، 14 مبارک پانیوں کا مجموعہ اور خوبصورت عطر مدینہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جناب۔ اب چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ یہ تو تھی ابتدا۔ 8 نمبر ہے ساہیوال کے، اسلام آباد کے 10 نمبر ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں، آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام نیاز احمد اتاری ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل عبد الحبیب بھائی، آپ کا یہ پروگرام ذہنی آزمائش بہت ہی زور و شور کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور آپ کا ذہنی آزمائش کا کلام بہت ہی پیارا لگا۔ اس کا ایک شعر میں بھی سنانا چاہوں گا۔ جیت انعام ہے شکریہ رب تیرا، ہار کہتی ہے کہ خود کو اونچا اڑا، جیتیاں ہار مقصد نہیں ہے تیرا، آگے بڑھتے رہو یہ تو تھی ابتدا، العلم النور العلم النور۔ بہت پیارے، بہت پیارا، ماشاءاللہ، بہت زبردست پڑھا ماشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد معاذ رضا اتاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے عبدالحبیب اتاری صاحب، مجھے آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا لگتا ہے، ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ذہنی آزمائش میں یہ سیگمنٹ زیارت مقامات مقدسہ دوبارہ لایا ہے۔ جی بہت اچھا۔ اب ہم آپ سے چاہتے بھی ہیں کہ آپ اپنے مشورے دیں کہ آپ کس سیگمنٹ کو مس کر رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ہر تھوڑے سلسلوں کے بعد سیگمنٹس چینج کرتے ہیں، تو آپ ہمیں مشورے دیتے رہیے۔ ہم انشاءاللہ ای میلز پر بھی آپ کے مشورے ریسیو کریں گے، میسیجز پر بھی کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا دیا ہوا مشورہ قبول ہو جائے اور ہماری مجلس اسے اگلے سلسلوں میں شامل کر لیں۔ بہت شکریہ۔ اور کالز بھی کرتے رہیے، کچھ دیر بعد اور کالز لیتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بڑا بہت سارے مشورے آ رہے ہیں، اور ایک مشورہ تو کنٹینیو پہلے دن سے آ رہا ہے جی کہ عبدالحبیب بھائی سے مدنی کسوٹی ہونی چاہیے۔ ارے واہ بھائی، چلیں ذرا مشورہ ہی ہے نا ابھی تو۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جی العلم نور العلم نور۔ عشق کے بول سیگمنٹ شروع کریں گے، اور اسلام آباد کی ٹیم سے سوال ہوگا، اور پہلا سوال ہوگا، جان و دل تیرے قدم پر وارے۔ جان و دل تیرے قدم پروارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، جواب درست دے دیا جناب، ماشاءاللہ۔ جی اگلا سوال کریں گے ساہیوال والوں سے۔ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، جواب درست دے دیا ہے۔ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ
जिस पर मेरे आका का वो दर है, जिस पर मेरे आका का वो दर है, जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के माथे घिस जाते हैं सरदारों के। जनाब अब बारी है इस्लामाबाद वालों की। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्आ वो लेकर आया हमारा नबी। शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। इस्लामाबाद वालों की बारी है। कब्जे में दो आलम है पर हाथ का तकिया है। कब्जे में दो आलम है पर हाथ का तकिया है, सोता है चटाई पर सरदार मदीने का। सोता है चटाई पर सरदार मदीने का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस दर के भिखारी की झोली में दो आलम हैं। इस दर के भिखारी की झोली में दो आलम है, शाहों से भी बढ़कर है सरदार नादार मदीने का। शाहों से भी बढ़कर है नादार मदीने का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ज़मीं में है चमक किसकी, फलक पर है झलक किसकी। दो सेकंड रह गए। अल्लाह अकबर। नहीं जनाब, यही से अब शेर अब आ जाएगा साहिवाल वालों की तरफ। आप पूरा करेंगे। ज़मीं में है चमक किसकी, फलक पर है झलक किसकी। इल्म नूर है। जी 12 सेकंड हैं। ज़मीं में है चमक किसकी, फलक पर है झलक किसकी। वक्त खत्म हो गया जनाब। महे खुर्शीद सैयारों सितारों की जिया तुम हो। गलती दोनों तरफ से हो गई है। अब सवाल है इस्लामाबाद वालों से। देखा जब कब्र में उस पर्दा नशी को तो खुला। देखा जब कब्र में उस पर्दा नशी को तो खुला, दिल सालिक में रहा था मुझे मालूम न दिले था। सालिक में रहा था मुझे मालूम न था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिसने उम्मत के लिए रोकर गुजारी रातें, जिसने उम्मत के लिए रो के गुजारी रातें, वही महबूब खुदा था मुझे मालूम न था। वही महबूब खुदा था मुझे मालूम न था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिसने उम्मत के लिए रो गुजारी रातें, जिसने उम्मत के लिए रो गुजारी रातें, वही महबूब खुदा था मुझे मालूम न था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से शेर सुनते हैं।
نبی پاک کے اشک باری امت پر بات ہو رہی ہے. چلے اسی سے متعلق, اسی موضوع سے متعلق ایک شعر آپ سے سنتے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم. جی السلام علیکم. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. ان کو انشاءاللہ عز و جل کلونجی شریف مدینے کی ارے واہ یہ تحفے میں دی جا رہی ہے, اور ہے. ساتھ ساتھ وسائل بخشش بھی. کیا بات ہے, سوغات مدینہ بھی ملتی جا رہی, کلونجی مدینہ. یہاں ایک اور شعر سن لیتے ہیں, تھوڑا سا مشکل کرتے ہیں, اشک باری امت پر ہی بات کرتے ہیں. کیا خوبصورت شعر ہے, اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. آپ لکھتے ہیں اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں. ہائے ہائے ہائے, شعر ہی اتنا پیارا ہے. اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں. میں فدا تم آپ ہو اختر شماری واہ. نہیں, تھوڑا سا فرق ہے. میں فدا, اشک شب بھر انتظار میں فدا, اور چاند اور اختر شماری واہ. چلے شعر کو تھوڑا میں سمجھاتا ہوں ناظرین, آپ سمجھیے اعلیٰ حضرت کے اشعار کی خوبصورتی. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ساری رات جو ہے اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں, یعنی میرے نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں, آنسو بہاتے کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے. عفو امت کو معاف کر دیا جائے, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز تھا. مگر ایک دوسرا جو مصرے میں بات کر رہے ہیں کہ اختر شماری کہتے ہیں تارے گننا, اور ایک محاورہ بھی ہے. لوگ کہتے ہیں آج رات تارے گنتے گزر گئی, ساری رات جاگتے گزر گئی, کیا کیا, بس تارے گنتا رہا. تو اختر شماری جو ہے یہ ایک محاورہ ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور آپ تو خود چاند ہیں, آپ تو ماں ہیں, آپ چاند ہوتے ہوئے تارے گن رہے ہیں. میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ, یعنی حضور آپ اپنی امت کے لیے اتنے آنسو بہاتے, رات بھر جاگتے اور امت کے لیے دعائیں کرتے. اللہ کریم نبی پاک کے ان آنسوؤں کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب ایک شعر نیچے والوں سے بھی سن لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جناب, نیچے سردی میں ماشاءاللہ اسلام میں بیٹھے ہیں تو ان سے بھی ضرور بات کرنی چاہیے, ان سے بھی شعر دینا چاہیے. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. کون سنائے گا؟ چلیں, اور یہ طرز میں بھی سنائیں گے ہمیں عمر بھائی. یہ والا شعر کیا شعر ہے, سبحان اللہ. نام بتائیں گے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران الطاری. جی عمران بھائی. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. جواب درست دے دیا ہے جناب. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں, رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے چلتے اسکور بورڈ کی جانب, دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. جناب 18 نمبر ہیں اسلام آباد والوں کے, 16 نمبر ہیں ساہیوال والوں کے. اگلا سیگمنٹ فتاوی اہل سنت, آئیے سنتے ہیں. العلم نور, العلم نور. آئیے فتاوی اہل سنت, مفتیان کرام نے جو فتاوے دیے اس پر مشتمل ماشاءاللہ یہ سوال و جواب کا سیگمنٹ ہوتا ہے. بہت ساری علمی معلومات ہوتی ہے انشاءاللہ. الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت دعوت اسلامی کا بڑا شاندار شعبہ ہے. پاکستان کے مختلف شہروں میں دارالفتاء اہل سنت موجود ہیں. آپ ٹیلی فون کے ذریعے, ای میل کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے ان سے فتاویٰ پوچھ سکتے ہیں. دارالفتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں کی طرف سے باقاعدہ بکلیٹس جاری کی جاتی ہیں. ایک فتاوی اہل سنت کی بک آپ دیکھ بھی رہے ہیں, تو آپ اس کو گھر بیٹھے منگوا بھی سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ پر کال کر کے. آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں اور پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی
मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है। असा टांके चूह लेंदे पे। अब्दुल हबीब भाई तुम्हारा प्रोग्राम बहुत सुने ते दिल को भांदे। सब तो पहले तो बहुत शुक्रिया है जो तुसा लोकल बोलियां जो सारी सराय की अगू रखा है। इस वेरी ते तुसा मान जे सुनपते भी इंतहा कर देती है। हर देखने वाला तरीक ते बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारा प्रोग्राम एंटरटेनमेंट दे नाल नाल इल्म दीन दे बहुत बड़ा जरिया है। अल्लाह करीम तो को आबाद रखे। दुआवां दी दरखास्त है। चले तमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चले जनाब अगली कॉल देते हैं। मरहबा सद मरहबा ज़हनी आजमाइश मरहबा। अब्दुल हबीब भाई आपका प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश हमें बहुत अच्छा लगता है और हम सब घर वाले बहुत शौक से देखते हैं। अब्दुल हबीब भाई आपने कहा था उम्मत के रंग और ज़हनी आजमाइश के संग में आप बंगाली जबान भी शामिल करेंगे, क्या इस बार वो शामिल करने वाले हैं? जी जनाब बिल्कुल शामिल करने वाले हैं इंशाल्लाह, आप इंतजार कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो शामिल हो जाएगी। चलिए जनाब चलते हैं फतवा अहले सुन्नत के लिए। सवाल है इस्लामाबाद वालों से, निकाह के वक्त दूल्हा या दुल्हन में से किसी से कलमे सुनने का क्या हुक्म है, और क्या अगर कोई दूल्हा या दुल्हन कलमे ना सुना सके तो निकाह में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? फतवा अहले सुन्नत में इसका जवाब क्या लिखा हुआ है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दूल्हे मियाँ से काजी साहब ने कलमा सुनना चाहा और उसे कलमा ही ना आया तो निकाह का क्या होगा? जनाब गौर से सुनिएगा जवाब। बिस्मिल्लाह जी। निकाह के वक्त कलमे सुनना ये शर्त वाजिब नहीं है। कोई ये समझे कि निकाह के वक्त कलमा ना सुना सके कोई निकाह दुरुस्त नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि निकाह तो नाम है गवाहों की मौजूदगी में दो मर्द या एक मर्द और दो औरतों की मौजूदगी में इजाब कबूल कर लेने से निकाह हो जाता है। ये कोई शर्त वाजिब नहीं है, बल्कि ये एक तो अच्छी बात है। ये कलमे सुना, कलमे पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ना सुना सके तो निकाह पे उससे कोई असर नहीं होता। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। साहेबाल वालों से सवाल है, हज अकबर किसे कहते हैं बताइए? फतवा अहले सुन्नत में इसका क्या जवाब लिखा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बारे में कई अक़वाल हैं, लेकिन मशहूर कौल ये है कि जो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा फरमाया उसको हज अकबर कहते हैं, और क्योंकि वो हज जुमा के दिन था इसलिए जो भी हज जुमा के दिन आता है या अदा किया जाता है उसको हज अकबर कहा जनाब। चूंकि वो जुमे का दिन था जिस दिन मेरे आका ने हज किया, तो मुसलमान उस हज को जो जुमे के दिन हज होते हैं उसे हज अकबर कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुझे सैयदी आला हज़रत का एक शेर हज अकबर पर याद आ रहा था, मैंने सोचा मैं सुनाऊं, इससे बेहतर है कि किसी से सुन लेते हैं। कोई है जो वो शेर सुना दें मेरे आला हजरत का जिसमें हज अकबर का लफ्ज आता है? जी नीचे किसी इस्लामी भाई को याद है? शहबाज भाई देखें, हज अकबर का लफ्ज आता है? नहीं, वहां भी नहीं आता। नहीं जुम्मे पर मौकूफ अल्ताफो करम उनके, जो वो मकबूल कर लें तो हर हज हज अकबर है। चलें जनाब इस्लामाबाद वालों की तरफ चलते हैं। कुर्बानी के वाजिब होने का निसाब क्या है, और ज़कात और कुर्बानी के निसाब में क्या फर्क है? फतावा अहले सुन्नत में इसका क्या जवाब लिखा हुआ है? कुर्बानी वाजिब कैसे होती है और ज़कात और कुर्बानी के निसाब में क्या फर्क है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इल्म के शौक में घर से मैं हूँ चला। बिस्मिल्लाह। ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़्यादा 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी के बराबर या इससे ज़्यादा माल जो ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद हो, और ये इसके माल ये क्या कहते हैं कुर्बानी के वाजिब होने की शर्त है, और इसमें माल नामी और साल गुजरने वाली शर्त नहीं है, जबकि ज़कात के अंदर माल नामी और साल गुजरना ये शर्त है। जनाब अब ये निसाब की तफसील समझ लें। ज़रूरियात ज़िंदगी, जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है, इससे ज़्यादा 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी या उसकी मालियत के बराबर सामान, जमीन, दुकान या पैसों का मालिक होना, ये कुर्बानी के वाजिब होने का निसाब। इतना होगा तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। कुर्बानी के निसाब में माले नामी होना और साल गुजरना शर्त नहीं है, साल कंप्लीट हो और माले नामी भी हो, ये शर्त ज़कात के निसाब में ये दोनों चीजें शर्त हैं। तो ये फर्क भी पता चल गया। थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन ये बात की जवाब हमें सिखा क्या रहा है कि कितनी अहम बात है। कुर्बानी भी हमें करनी होती है, बहुत सौ को ज़कात भी देनी होती है जब वाजिब हो जाएगी, तो इसका इल्म भी होना चाहिए, तो इसकी मालूमात हासिल करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। साहिवाल वालों से सवाल है, आज से 20 साल पहले अगर किसी को 10 लाख कर्ज दिया था तो आज वो कर्ज लौटाएगा तो 20 लाख ही लौटाएगा या आज की वैल्यू के हिसाब से रकम देगा? क्योंकि 20 साल पहले तो 10 लाख की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। बताइए फतावा अहले सुन्नत में इसका क्या जवाब लिखा है? सीखना इल्म दीन
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है कि अगर 20 साल पहले जो कर्ज लिया था वही कर्ज अदा करेगा, रकम की वैल्यू बढ़े या कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो असल जो रकम ली गई थी, जितने रुपए लिए थे उतने ही अब वापस करेगा, और अगर कर्ज देने वाला ज्यादा का मुतालबा करता है तो वो गुनाहगार है, वो जायज नहीं। कुतुब ज्यादा का मुतालबा करना जायज नहीं, जितना कर्ज लिया था उतनी ही रकम वापस देगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, माशाअल्लाह। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए नाजरीन, स्कोर बोर्ड भी देखेंगे और एक कॉल भी ले लेते हैं जी। जीत इन्आम है, जनाब 22 नंबर है इस्लामाबाद, 20 नंबर है साहिवाल वालों के। अगला सेगमेंट बहुत इंटरेस्टेड है जिसका नाम है बेहतरीन दोस्त। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। बेहतरीन दोस्त सेगमेंट में किताब पहचाननी है, क्योंकि बेहतरीन दोस्त जो है वो किताब है। सुभान अल्लाह। इस सेगमेंट की तरफ जाने से पहले एक कॉल को सिलसिले में शामिल करते हैं जी। Muhammad Rizwan Attari speaking from Johannesburg, South Africa. My dear and sweet Abdul Habib uncle, we are so happy to have Zehni Azmaish back on the screen of Madani Channel. It is the one of the most awaited silsila on Madani Channel. Alhamdulillah Azza wa Jal. Our Madrasatul Madina here in Johannesburg held Zehni Azmaish quiz contest amongst the student of Madrasa twice already. It is my Naqis Mashwara through all the madrasas out the world to have Zehni Azmaish competitions amongst their talaba. This will increase their interest towards Dini knowledge, and Zehni Azmaish is such a fun way to learn al-Madin. I love Madini Channel. Jazakallah khairan. Mashallah, mashallah. Jazakallah for your call, and mashallah you and your all family members, your little brother is also a frequent caller for our silsilas. Jazakallah for your appreciation and your suggestions. इन्होंने मशवरा दिया कि मैं जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से ये मदनी मुन्ने की कॉल थी, और ये कहते हैं कि हमारे मदरसे में 2 बार ज़हनी आजमाइश कंपटीशन हो चुका है, हमने उससे बहुत कुछ सीखा है, तो क्या ही अच्छा हो कि पूरी दुनिया के मदरसों में जो है वो ज़हनी आजमाइश जो है वो शुरू किया जाए। माशाल्लाह आपका मशवरा हम तक पहुँचा, जज़ाकल्लाह। आइए शुरू करते हैं बेहतरीन दोस्त सेगमेंट में। किताब पहचाननी है, इशारे होंगे और हर इशारे लेने पर नंबर कम होते जाएंगे। इस्लामाबाद वालों को 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप बताएंगे किस ऑप्शन पर आपने जाना है, उसके पीछे आपको एक इशारा मिलेगा, हर इशारे पर आपके नंबर कम होते जाएंगे। पहचानना है ये बेहतरीन दोस्त कौन सा है जी। ऊंचा उड़ा जीत या हार मकसद नहीं है। जी बताइए जनाब, 5 नंबर के पीछे उर्दू, जबान उर्दू है, किताब जी फोर्थ ऑप्शन। चौथे ऑप्शन की तरफ चलेंगे। सफहात 57। सत्तावन सफहात हैं और उर्दू की किताब है। जी जल्दी करें। 3 नंबर जी 3 नंबर नहीं जनाब, अभी जवाब नहीं दे रहे, जिल्दें बताइए जनाब। एक जिल्द है, उर्दू की किताब है, 57 सफहात हैं जनाब। सत्तावन सफात की तो एक ही जिल्द होनी थी ना यार। चलें 2 नंबर। 2 नंबर मुसन्निफ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की किताब है। अब जवाब देते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे। आखिरी ऑप्शन जी आखिरी ऑप्शन भी खोल दें, बाद में नाम भी बता देंगे आपको। जी मौजू तसव्वुफ है।
शरीयत और तरीक़त। शरीयत और तरीकत 1 नंबर इन्हें मिला है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब इन्होंने, माशाअल्लाह। अब जनाब बुक भी दिखा दी है माशाअल्लाह, बुक आप भी खरीद लें मकतबतुल मदीना से। शरीयत और तरीकत किताब है, तसव्वुफ के मौजू पर है, सैयदी आला हजरत ने लिखी है, इसे हासिल कीजिए। साहिवाल वालों की बारी है, मौका है आगे बढ़ने का और इसमें जंप कर सकते हैं। बताइए ये किताब कौन सी है? सेगमेंट है बेहतरीन दोस्त। 3 नंबर, अमीर अहले सुन्नत की किताब है, ऐसी बता दो नाम यार। नंबर 1 जबान उर्दू ही होगी। चले जनाब 5 नंबर, 5 नंबर सीरत, उर्दू जबान है, सीरत की किताब है, लिखी अमीर अहले सुन्नत ने है जनाब। नंबर 4 रिस्क नहीं लेना चाह रहे, जिल्दें एक ही जिल्द है। नंबर 2 सफहात 64 सफहात हैं। आशिक अकबर, आशिक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, रिसाला बड़ा ही प्यारा है, लेकिन जनाब 1 नंबर ही हासिल किया हमारी साहिवाल की टीम ने भी। अब बारी फिर इस्लामाबाद वालों की है। बेहतरीन 2 सेगमेंट है, आइए बताइए कौन सा ऑप्शन पसंद करेंगे? 4 नंबर के पीछे क्या ऑप्शन है? पहली बारी में 30 सफात पता चल गए हैं। सही जवाब 5 नंबर दिला देगा, गलती करेंगे तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। जी फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा जनाब अभी भी जवाब नहीं दे रहे। पहला ऑप्शन मौजू तसव्वुफ, एहतराम रमज़ान। आपने कहा एहतराम रमज़ान, एहतराम रमज़ान नहीं जनाब, ये किताब लिखी है अमीर अहले सुन्नत ने, इसकी जिल्द 1 है, उर्दू में लिखी गई है, 30 सफ़हात हैं। तसव्वुफ इसका टॉपिक था और तांबे के नाखून इसका टॉपिक है इस रिसाले का। आप ने जल्दी कर दी, गलती कर दी, 1 नंबर भी नहीं मिला। एक बार फिर साहिवाल वालों के पास चांस है मुकाबले में वापस आने का। बताइए जनाब 5 ऑप्शंस। नंबर 5 एक जिल्द वाली किताब है जी। नंबर 4 मुसन्निफ मोहम्मद बिन अहमद मिस्री शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह। सही जवाब 4 नंबर दिला देगा। किताब का नाम है अल मुस्ततरफ फी कुल्लि फन मुस्तज़रफ। उर्दू नाम, इसका उर्दू नाम भी है ना? इसका उर्दू नाम। आपका जवाब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मकतबतुल मदीना पे किताब बिकती है, इसी किताब को हम दीनो दुनिया की अनोखी बातें, किताब का नाम अरबी किताब है अल मुस्ततरफ फी कुल्लि फन्निन मुस्तज़रफ, और इसको उर्दू में इस किताब का टाइटल है दीनो दुनिया की अनोखी बातें। और वाकई अनोखी बातें, बहुत अमेजिंग बुक है, मकतबतुल मदीना से हासिल करें। और जनाब साहिवाल वालों ने लंबी जंप लगाई है, 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। मुकाबले ने पासा पलटा है, इस्लामाबाद पीछे, साहिवाल आगे, और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। ये मुकाबला कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, घबराना नहीं है, दोनों टीमों ने आगे बढ़ते रहना है। जनाब एक बार फिर स्कोर बोर्ड की तरफ जाना है, मगर एक कॉल भी लेनी है जी। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद अत्तारी और मेरा नाम है मोहम्मद तल्हा अत्तारी। हम चिन्योट शहर से बात कर रहे हैं। अच्छा। प्यारे प्यारे अब्दुल हबीब भाई, हमें आपका प्रोग्राम करने का स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है, और इन जुमलों की तो क्या ही बात है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अनबिलीवेबल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह। जनाब आपसे गलती हो गई है।
چلیں جناب, نہیں آپ سے غلطی نہیں ہوئی ہے, آپ کا جواب بھی آپ کی کال بھی بالکل درست ہے. چلیں ایک اور کال لیتے ہیں جی. میں ڈیزل خان تو لینڈی پئیاں عبدالحبیب بھائی تسا بہت چنگے لگے وے, تھوڑا منچ بھی بہت چنگا ہے, ساڑی زبان سراکی ہے, تسا ساڑی دل جوئی واسطے سراکی لے وے, ساک بہت پسند ہے, تھوڑا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کو شاد و آباد رکھے, آمین آمین آمین. چلے جناب, ہم یہی چاہتے ہیں کہ مختلف زبانیں بولیں اور اس زبان کے بولنے والے جو ہیں وہ ان کے دلوں میں خوشی داخل ہو. آج کل ہم نے سرائیکی زبان بولی تھی اور آج کالز بھی آ رہی ہیں. اللہ آپ سب کو بھی جزائے خیر دے. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 23 نمبر ہے اسلام آباد, 25 نمبر ہے ساہیوال والوں کے. چلے جناب, بڑا ہی شاندار سیگمنٹ ہے, پبلک سروس میسج ہے, ٹریفک کے قوانین کی آگاہی ہے, حادثات سے بچانے کی نیت ہے, اور سیگمنٹ کا نام ہے جان ہے تو جہان ہے. العلم نور, العلم نور. جی جناب, آپ کے اشارے دکھائے جائیں گے ٹریفک کے, اور آپ گھر بیٹھے بھی تو چیک کریں, آپ بھی گاڑی عرصے سے چلا رہے ہیں, اسکوٹر چلا رہے ہیں. آج تو ٹرانسپورٹ والے آئے ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا, اور ان کے ٹرانسپورٹ کے بھی صدر آئے ہیں, ان کی ایسوسیشن کے لوگ آئے ہیں. امید ہے یہ بھی خوش ہوں گے, اور آپ بھی اپنے ڈرائیورز کو جو ہے میں مشورہ دوں گا کہ ان اشاروں کو پھر یاد کروائیں, ان سے ٹیسٹ بھی لیا کریں تاکہ معلوم تو ہو کہ کون سا اشارہ کیا آگاہی دیتا ہے, اور ہمیں اس کی خیال رکھنا ہے تاکہ اپنی جان کی بھی حفاظت رہے, دوسروں کی جان کی بھی حفاظت رہے. اسلام آباد والوں سے پوچھیں گے, بتائیے یہ اشارہ کیا ہمیں بتا رہا ہے؟ چٹانوں کے گرنے کا خدشہ. جی جناب, یہ ایسی جگہ اشارہ لگا ہوتا ہے کہ جہاں گاڑی کی رفتار کم کرنی ہوتی ہے, ورنہ خطرناک حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے. اور بعض ممالک میں ایسی جگہوں پر لکھا ہوتا ہے ٹرکس اینڈ بسز مسٹ بی یوز لو گیئر, یعنی آپ جو ہے وہ کم رفتار میں چلائیں گے, لو گیئر پہ چلائیں گے. ایک ویڈیو بھی اس بارے میں ہمارے پاس موجود ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی یہ دیکھیں لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے, تو ایسے علاقوں میں گاڑی بہت احتیاط سے چلانی ہوتی ہے, اور یہ چٹانیں گرنے کی جو جگہ ہوتی ہے اللہ محفوظ رکھے, لیکن گاڑی کو بہت احتیاط سے چلانا ہے, خاص طور پہ جہاں یہ نشان لگے ہوں وہاں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ پاک سارے مسافروں کی حفاظت فرمائے, ہماری بھی حفاظت فرمائے. جواب اسلام آباد والوں نے درست دے دیا ہے. اسلام آباد والی سائڈ پہ ذرا زیادہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا, سلائیڈنگ وغیرہ, تو شاید آپ کو اس لیے زیادہ چلے معلوم تھا. ساہیوال والوں کی باری ہے, بتائیے یہ اشارہ کیا بتا رہا ہے؟ جی خطرناک اترائی. جی جناب, یہ خطرناک اترائی ہوتی ہے, بڑی جو جس کو کہ شارپ نیرو نیچے اترنا ہوتا ہے, تو اس میں یہ نشان لگا ہوتا ہے, تو وہاں بھی گاڑی کی سپیڈ کم کرنی ہوتی ہے. لو گیئر میں گاڑی کو لے کر آ جائیں, ورنہ گاڑی جو ہے اللہ نہ کرے بریک فیل بھی ہو سکتا ہے, تو یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ خطرناک اترائی کا اشارہ ہے. جواب درست دے دیا جناب. اچھا جناب, اب چلیں گے اگلے سوال کی طرف. اسلام آباد والوں سے بتائیے یہ اشارہ کیا بتا رہا ہے؟ جی سڑک میں نشیب ہے. جی سڑک میں نشیب ہے, یہ علامت جہاں لگی ہوئی ہو وہاں گاڑی کی رفتار کم کر دینی چاہیے, ورنہ حادثہ ہو سکتا ہے. یاد رہے کہ یہاں یہ جو نشیب جو ہوتا ہے, جو گاڑی جو نیچے چلی جاتی ہے, یہ اس کے لیے ہوتا ہے, تو یہ ہمیں احتیاط کرنا ہے. اس نشان کا معنی یہ ہے کہ سڑک میں نشیب ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. جی اب اگلا اشارہ بتائیے جناب, جو ساہیوال والوں نے دینا ہے. سڑک پر پھسلن ہے. جی جناب, سڑک پر پھسلن ہے. یہ بھی اشارے لگے ہوتے ہیں. بعض اوقات سڑک پر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جس سے پھسلن زیادہ ہوتی ہے, یا وہ ایریا ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر سڑک پر پھسلن رہتی ہے, تو وہاں گاڑی کی سپیڈ کم کرنی چاہیے, ورنہ بریک نہیں لگتے. بعض اوقات گاڑی پھسلتے ہوئے حادثے کا شکار ہو جاتی ہے. اکثر علاقوں میں جب برف باری وغیرہ ہوتی ہے وہاں سڑک پر پھسلن ہو جاتی ہے, تو یہ نشانات ہوتے ہیں, ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. آئیے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ گاڑی چلاتے ہوئے کون کون سی چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے. جی دکھائیے. جی پاکستان کا شہر برف باری جہاں ہوتی ہے, مری کے مناظر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی خود ہی جا رہی ہے, وہ پھسلن کتنی ہے کہ وہ روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں مگر نہیں رک رہی. تو اللہ پاک حفاظت فرمائے. ایسے موقعوں پر بڑی احتیاط کی حاجت ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ گاڑی جو ہے
कैसे कैसे इलाके होते हैं कि जहां पर गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, तो हमें एहतियाती तदाबीर के साथ ही जाना चाहिए। जहां ऐसा मौसम हो, वहां बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो तो ट्रैवल नहीं करना चाहिए, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता है। आजकल जैसे पंजाब में, पाकिस्तान के सूबे में बड़ी धुंध की इतलात हैं और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अल्लाह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। तो गैर जरूरी सफर करने से बचें, और अगर धुंध है तो फिर बहुत एहतियात भी करें। उसके जो पैरामीटर्स, उसकी जो बताया जाता है कि किन चीजों का ख्याल रखें, कौन सी लाइट्स ऑन रखें, तो उन सब का ख्याल हमें होना चाहिए। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आइए इससे पहले कि अब स्कोर बोर्ड लेते हैं, कुछ कॉल्स भी लेते हैं। जी, अतहर अतारी इस्लामाबाद गोरी टाउन से अर्ज कर रहा हूँ। आज के प्रोग्राम में जो इस्लामाबाद की टीम है, इनके वालिद साहब डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब के वालिद साहब से अभी मिल के आ रहा हूँ, और जामियातुल मदीना के तालिब इल्म के भाई से भी। तो माशाल्लाह बड़ी दुआएं कर रहे थे, और इस तरह इल्म दीन के उसूल के लिए एक बहुत प्यारा जज्बा उनमें पाया जा रहा था। तो अल्लाह पाक सब टीमों को कामयाबियों से नवाजे। जाहिर है कुछ ने पीछे, कुछ ने आगे बढ़ना है, लेकिन हमारी नीयत इल्म दीन हासिल करने की होनी चाहिए। अल्लाह ताला मदनी चैनल की तमाम काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी नीयत भी यही है कि इल्म दीन किसी बहाने से पहुंचाया जाए, लोग अट्रैक्ट हो जाएं, मदनी चैनल पर बैठें, गुनाहों वाली चैनल और बातों को छोड़कर इल्म दीन सीखें, अल्लाह रसूल के जिक्र में शामिल हों। अल्लाह करे कि ये कबूल हो जाए। जी, अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद यादव तारी है, मैं उलमी से अर्ज कर रहा हूँ। जैसे आजमाइश को तो देखते ही दिल बाग़ मदीना हो जाता है। ये शान है हमारे आजमाइश की। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी, ये तो थी इब्तिदा। जनाब 27 नंबर है इस्लामाबाद, साहिवाल वालों के 29 नंबर हैं। 2 सेगमेंट बाकी हैं जो फैसला कर देंगे अगले राउंड में कौन जा रहे हैं, इस्लामाबाद या साहिवाल। मगर उससे पहले महफिल किया करते हैं, इंशाल्लाह महफिल होगी। जी, तशरीफ लाएंगे नाज़रीन। अब इंशाल्लाह नेक आमाल, 72 नेक आमाल का जायजा लिया जाएगा, और उसके बाद आप भी अपने अपने रिसाले निकाल लें या एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर लें। नेक आमाल की जो एप्लीकेशन है, माशाल्लाह यहाँ बस्ते पर नेक आमाल के रिसाले मौजूद हैं, वो भी हम तकसीम कुछ करेंगे, और रोजाना कोशिश करें कि अपने नेक आमाल का जायजा करें। जी, नेक आमाल नंबर 1, अच्छी अच्छी नियतें की। नंबर 2, 5 नमाजें बाजमात अदा की। नंबर 3, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी। रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास पढ़ी। कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात तर्जुमा और तफसीर पढ़ी या सुन लिए। शजरे के कुछ ना कुछ औरात पढ़े। 313 बार दुरूद पाक पढ़ा। आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया। फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी। 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी। अज़ान और इकामत का जवाब दिया। गुस्से का इलाज किया। अपना जायज़ा लिया। अपने निगरान की इताअत की। आप और जी कहकर बात की। मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ा या पढ़ाया। इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए। 2 घंटे मदनी कामों पर सर्फ किए। सदाए मदीना लगाई। दूसरों के घरों में झांकने से बचे। घर दर्स हुआ। मस्जिद दर्स दिया या सुना। सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना। जुल्फे रखने की सुन्नत पर अमल है। 1 मुश्त दाढ़ी है। गुनाह होने की सूरत में फौरन तौबा की। सुन्नत के मुताबिक खाना खाया। मुसलमानों को सलाम किया। कुछ ना कुछ सुन्नतों पर अमल किया। ज़ोहर की सुन्नत क़बलिया फ़र्ज से पहले अदा की। तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी। अवाबीन या इशराक चाश पढ़ी। असर या इशा की सुन्नत क़बलिया पढ़ी। 12 मदनी कामों में से 1 मदनी काम की तरगीब दिलाई। दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की। झूठ, ग़ीबत और चुगली से बचे। कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा। ज़ाती दोस्ती तो नहीं की। वक्त पर कर्ज अदा कर दिया। आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी तायीद दिल ना करे। सफाई और सलीके का ख्याल रखा। मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की। बाद फजर मदनी हल्के में शिरकत की। कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी। चौक दर्ज दिया या सुना। वालिदैन और पीर मुर्शिद को इसाले सवाब किया। इसराफ से बचे। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की और तंजीम तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया। ज़बान के गुनाहों से बचे। फजूल बातों से बचे। मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे। इमामा शरीफ बांधा। माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम से दुआ है मालिक करीम हम सबको नेक आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عالم تیرا پروانہ 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 اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو مانگ نبوت ہے اے جلوائے جانانا تو مانگ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ اور جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بنے میخانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ ہر دل بنے میخانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ اے
دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا ہے جلوائے جانانا ہے جلوائے جانانا عالم تیرا پروانہ 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 پڑھ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا کہ پڑھ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نا الہی اب سنگے در جانا چھوٹے نا الہی اب سنگے در جانا اے جلوائے جانا اے جلوائے جانا عالم تیرا پروانہ 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 سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ حشر رہے روشن روشن نوری کا یہ کاشانہ اے جلوائے جانا اے جلوائے جانا اے جلوائے جانا اے جلوائے جانا عالم تیرا پروانہ 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 کیا بات ہے مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ کیا خوبصورت کلام لکھا الحمدللہ اسی ٹاپک سے متعلق ایک سلسلہ بھی ہم کرتے ہیں ہر منگل کو جس کا نام ہی عالم تیرا پروانہ ہے لیکن چونکہ ذہنی آزمائش چلے گا 1.5-2 مہینے تو یہ سلسلہ موقوف رہے گا اس کے بعد انشاءاللہ اس کو پھر کنٹینیو کریں گے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی میرا نام مشکات ہے میں کل سے دادا کے ساتھ بنی چینل آؤں گی اور جاؤں گی اچھا جناب مشکات بھی آئیں گی چلے مشکات بیٹا ابھی تو کل ذہنی آزمائش ہی نہیں ہوگا اب تو سنڈے کو ہوگا انشاءاللہ تو سنڈے کو چلیں آپ میرے ساتھ آ جانا چلیں اگلی کال دیجیے گا میرا نام محمد ابوبکر عبید تاری ہے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں عبدالحبیب بھائی مجھے آپ کا سلسلہ ذہن اسماعیل سیزن 12 بہت اچھا لگتا ہے عبدالحبیب بھائی جو ذہن اسماعیل شوز ہے جو اس میں سوال کرتے ہیں اور بعد میں جو آئی ڈی آتی ہے آئی ڈی آپ کو بھیجنی ہوتی ہے یا آپ کو خود ہی آئی ڈی پتہ لگ جاتی ہے جو آپ ارشاد فرما دیجیے جزاک اللہ خیرہ
ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن پر جو آئی ڈی آپ کو نظر آتی ہے وہ ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے, ہمیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اپنے پاس تو سیو کر لینا, کیونکہ جب ہم آخر میں اعلان کرتے ہیں کہ یہ 5 آئی ڈیز والوں کو تحفہ ملے گا تو آپ اپنی آئی ڈی کو ملائیں گے کہ یہ وہی ہے کہ نہیں, اور پھر آپ ہمیں اپنے واٹس ایپ سے میسج کریں گے کہ یہ میری آئی ڈی تھی, میرا انعام نکلا ہے, اپنا نام بتائیں گے, نمبر بتائیں گے, تو ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اور آپ تک تحفہ جو ہے وہ انشاءاللہ پہنچایا جائے گا. آئیے ناظرین, بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے جس میں ہمیں ایک اچھا شہری بننے کا اچھا درس ملتا ہے. سیگمنٹ کا نام بھی اچھا شہری ہے. پروگرام ہے ذہنی آزمائش سیزن 12 اور سیگمنٹ ہے اچھا شہری. ہمارا آج کا موضوع ہوگا اسپیشل کیئر اینڈ اسپیشل سپورٹ. محبت, مدد, ہمدردی سب کے ساتھ کرنی چاہیے, لیکن معاشرے میں ہمارے ساتھ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جنہیں اسپیشل اسسٹنس یعنی خصوصی مدد چاہیے ہوتی ہے. UN کے مطابق یہ ہیں پیپل ود ڈس ایبلٹیز, جنہیں عرف عام میں اسپیشل پرسنز کہا جاتا ہے. اعداد و شمار کے مطابق ان کے اوپر ظلم تشدد ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اور آسانی سے ان کو ظلم کا تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل, وہ لوگ جو بول نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے, جنہیں ڈیف, ڈم یا میوٹ کہتے ہیں, ایک اندازے کے مطابق 40 کروڑ 60 لاکھ افراد ایسے ہیں. اب جو بول نہیں سکتا وہ اپنے اوپر ہونے والے برے سلوک کے بارے میں بتا بھی نہیں سکے گا, اور وہ جو نابینا ہیں 4 کروڑ کم و بیش ایسے افراد ہیں, اور یہ جو افراد نابینا ہیں ان کی 82% تعداد وہ 50 سال سے زیادہ ہے, یعنی ایک تو آنکھوں سے محروم ہیں اور پھر بوڑھے بھی ہیں, تو اب یہ لوگ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکیں گے. اور پھر وہ جن کے اعضاء کٹ جاتے ہیں, UNO کے مطابق ہر 30 سیکنڈ بعد پوری دنیا میں کہیں بھی کسی کا پاؤں وہ شوگر کی وجہ سے کاٹ دیا جاتا ہے, اور بعض افراد وہ ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں. اب ان تمام تر افراد کی صحت, تعلیم و تربیت, معیشت میں ان کا کردار, ان سب چیزوں کو عالمی سطح پر ہیومن رائٹ ایشو یعنی انسانی حقوق کا مسئلہ قرار دیا گیا ہے. People with disabilities, 1 billion people, تقریباً 1 ارب افراد ہیں, are one of the most excluded group in our society and among the hardest hit in the crisis in terms of fatalities. یعنی تقریباً یہ 1 ارب افراد, یہ جو عالمی وبا کووڈ-19 چل رہی ہے, ان میں یہ سب سے زیادہ توجہ کے مستحق ہے. ہمیں خیال کرنا ہوگا. جو صاحب استطاعت لوگ ہیں انہیں جدید ٹیکنالوجی والے آلات, مثلا ویل چیئرز اور یہ پروستھیسز ہوتے ہیں, مصنوعی اعضاء وغیرہ, وہ یہ دوسروں کو دے سکتے ہیں. انہیں ذاتی نام سے پکاریں, برے نام نہ لیں جس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ میں ان کا خصوصی خیال رکھا جائے. اس طریقے سے ہم کچھ اقدامات کر سکتے ہیں. یاد رکھیے, ڈو گڈ ود ادرز, اٹ ول کم بیک ان ان ایکسپیکٹڈ ویز. دوسروں کے ساتھ اچھا کریں, انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ اچھا شہری سیگمنٹ بھی ہم نے دیکھا. اب وقت ہوا ہے سیگمنٹ جس کا نام ہے امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ. جی, العلم نور, العلم نور. آج انشاءاللہ چونکہ امت کے رنگ کی بات ہو رہی ہے تو آج انشاءاللہ ہم انگلش زبان میں مدنی پھول پیش کریں گے ہمارے انگلش ویورز کے لیے. توجہ سے سماعت کیجیے گا. ڈیئر اسلامک بردرز اینڈ ویورز آف مدنی چینل, ان ٹوڈیز سیگمنٹ امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ, کلرز آف امہ ود ذہنی آزمائش, فار دوز بلیورز فرام دا امہ of our beloved last prophet sallallahu alaihi wasallam who live in any region or country of the world and they understand and speak English language. I will try to state to them different conditions and types of sadaqah. Dear Islamic brothers, sadaqah is not just about spending in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Our last and beloved prophet sallallahu alaihi wasallam described various types of sadaqah and said, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Smiling at your fellow Muslim is a sadaqah. وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ. The act of calling towards righteousness and preventing from evil is a sadaqah. وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ. Guiding a person who has lost his way is a sadaqah. وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيِّ بَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ. Helping a weak-sighted or blind person is a sadaqah. وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ. Removing a stone
thorn or bone from the pathway is a sadaqah. وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ. Pouring water from our bucket into the bucket of our brother is a sadaqah. Besides the aforementioned acts, lending someone money is also a sadaqah. Our last and beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said, which means that every loan is a sadaqah. May Allah Azza wa Jal enable all of us to act upon these points, and may He enable us to learn these all and teach others. Our Madani aim is, I must strive to reform myself and the people of the entire world. Inshallah Azza wa Jal. माशाअल्लाह. तो इंग्लिश ज़बान में आज हमने सदका के कुछ फ़ज़ाइल सुने, हदीसें सुनी. अब इंग्लिश ज़बान में इंशाअल्लाह नाच शरीफ भी चंद अशार पढ़े जाएंगे. दुरूद पाक पढ़ लीजिए. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जी. How very good Medina, how beautiful Medina, very very good Medina. My choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Milkar, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Give me a chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina. Our heart is saying to us, go to Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Quite nice is Medina, quite fine is Medina. Quite nice is Medina, quite fine is Medina. Quite famous is Medina, quite famous is Medina. Quite famous is Medina, quite matchless is Medina, quite matchless is Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. My wish is Medina, my heart is Medina. My wish is Medina, my heart is Medina. My life is Medina, my soul is Medina, my heaven is Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. इंशाअल्लाह जाएंगे मदीने मिलकर. Sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. क्या बात. मदीने का जिक्र किसी भी जबान में हो दिल को छू लेता है. मदीना है ही ऐसा. सुभान अल्लाह. चलिए जनाब अब चलते हैं सेकंड लास्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फर्क तलाश कीजिए. Al-ilmu noor, al-ilmu noor. जनाब इस सेगमेंट में दो बोर्ड्स नजर आ रहे हैं, दो तस्वीरें दिखाई जाएंगी दावत इस्लामी के किसी भी दुनिया के मदनी मरकज की. उस पे 5 फर्क तलाश करने होंगे. दोनों तरफ से एक इस्लामी भाई बोर्ड के पास आ जाएं, अपना मार्कर संभाल लें. 60 सेकंड्स होंगे, कोई इशारा नहीं करेगा, सिर्फ अपने बोर्ड पर नजर रखना है और 5 फर्क तलाश करने हैं. अपना मार्कर लीजिए. 60 सेकंड्स है आपके पास और जनाब आपका वक्त शुरू होता है अब.
یہ فیضان مدینہ بولونیا، ناظرین اٹلی کا شہر ہے بولونیا، دعوت اسلامی کے مراکز ساری دنیا میں موجود ہیں. کیا خوبصورت مدنی مرکز ہے، اور اس کی پکچرز میں کچھ فرق ڈالا گیا ہے تاکہ آپ کو بتائیں کہ فرق ڈھونڈتے ڈھونڈتے ذرا فیضان مدینہ بھی آپ دیکھ لیں. ناظرین یہ دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں، آپ بھی ذرا گھر بیٹھے فرق تو تلاش کریں، دیکھیں آپ کی ذہانت کتنی ہے. 5 فرق ڈھونڈنے ہیں. 60 سیکنڈز ہیں جناب، اب 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جی تعلق اسلام آباد سے ہے، موجود کراچی میں ہے، اور فرق کہاں تلاش کر؟ اٹلی کا فرق تلاش کرنا ہے جناب، اسی کا نام تو ذہنی آزمائش ہے. چلیں جناب 15 سیکنڈ رہ گئے ہیں. چھیتی نال جلدی جلدی کرے جناب. اور اب 8-7 سیکنڈ رہ گئے ہیں. فرق بھی نہیں دیدا بھائی، کیا کر دیا ہے. چلیں جناب وقت ہو گیا ہے ختم. چلتے ہیں ہم اپنے ساہیوال والوں کے پاس. ساہیوال والوں نے 2 فرق تو ڈھونڈے جناب. یہاں فیضان مدینہ لکھا ہے، یہاں نہیں لکھا، تو ایک فرق تو یہ ہو گیا. ایک دیوار پر شاید یہاں کوئی بیل ہے، یہاں نہیں ہے. 2 یہ ہو گئے. تیسرا یہاں کھڑکی دوسری ہے اور یہاں کھڑکی. 3 فرق ڈھونڈے ہیں. ذرا اب دیکھتے ہیں کہ جی یہ اب ہمیں ہماری مجلس بتا رہی ہے کہ 5 فرق کون سے ہیں. انہوں نے ایک فرق اور ڈھونڈا ہے، یہ چھت کے اوپر جو چیز ہے. 1 2 اچھا یہ 3 یہ ڈھونڈ لیا اور یہ رہ گیا ان کا. اچھا جناب ہاں ٹھیک ہے. فرق جو انہوں نے 3 ڈھونڈے ہیں ان کے تقریباً اس میں سے فرق ہے. تو بہرحال آپ کو بھی 3 نمبر دیے جائیں گے اور ان کو بھی 3 نمبر دیے جائیں گے. ناظرین 3 نمبر دونوں ٹیموں نے حاصل کر لیے ہیں. سکور بورڈ ہم دیکھیں گے اور اب پتہ چلے گا کہ مقابلہ اب آخری سیگمنٹ میں داخل ہو رہا ہے. بہت کلوز ہے ساہیوال اور اسلام آباد والے، کبھی بھی پانسا پلٹ سکتا ہے. اس سے پہلے کہ آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام مظفر عبد الماجد ہے، میں باب المدینہ کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. ہمیں آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. پیارے پیارے عبدالحبیب بھائی، آپ یہ سیگمنٹ لائیں گے نا، درست کیجیے، مکمل کیجیے. ہمیں دونوں سیگمنٹ بہت اچھے لگتے ہیں. جب آپ درست کیجیے سیگمنٹ لاتے ہیں تو ہم بھی درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب آپ مکمل کیجیے سیگمنٹ لاتے ہیں تو ہم بھی مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں یہ دونوں سیگمنٹ بہت اچھے لگتے ہیں. جی انشاءاللہ وہ سیگمنٹ بھی آئیں گے. ابھی تو آپ فرق تلاش بھی شروع کر دیا کریں نا گھر کے اوپر. اب ہم آپ کو اسکرین پر بھی دکھا دیتے ہیں، فوراً تصویر کھینچ لیں موبائل سے ابو کے اور پھر اس کو سیو کر لیں اور تبصرہ فرق ڈھونڈے. ایک اور کال لیتے ہیں اور پھر سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی ہاں ساجد علی آئے. حاجی عبدالحبیب بھائی تواں جو پروگرام اساں کے ॾाढो सुठो लॻंदो आहे. तव्हां हिकिड़ी सिंधी में नात ॿुधायो. جی تمام جی کال جو بدو شکریہ. انشاءاللہ سندھی بھی ہم شامل کریں گے. جب شامل کریں گے تو انشاءاللہ سندھی کلام بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. باپو آپ کچھ رسالہ دکھا رہے ہیں. جی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ہر ہفتے ہدف دیا جاتا ہے رسالہ پڑھنے کا. آنے والے ہفتے کا جو رسالہ ہے وہ ہے وضو کا ثواب. ٹھیک ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہت پیاری دعا بھی ارشاد فرمائی ہے. اس رسالے کا ہدیہ 13 روپے ہے. مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں. دعا اطار کیا ہے آئیے سنتے ہیں. جی ہر وقت باوضو رہنا شہادت پانے کا ذریعہ ہے. یا اللہ پاک جو کوئی رسالہ وضو کا ثواب کے 17 صفحات پڑھ یا سن لے اس کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک کر دے. صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب وضو کا ثواب رسالہ پڑھ لیں اور اللہ کے ولی کی دعا میں شامل ہو جائیں. چلیں جناب اب چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب. آخری سیگمنٹ سے پہلے دیکھیے مقابلہ چلتے چلتے کہاں پہنچ گیا ہے. ساہیوال جناب 32 نمبر، اسلام آباد 30 نمبر. 2 نمبر کا فرق ہے اور آخری سیگمنٹ ہے. یہ مقابلہ پلٹ بھی سکتا ہے. اب جناب سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے نصیب اپنا اپنا. العلم نور العلم نور. جی دونوں ٹیمیں کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پر. درمیان کے سلائب پہ ادھر آ جائیں گے، سویپ ہو جائیں گے تاکہ اشارہ نہیں ہوگا. اکیلے اکیلے ہی پرچی نکلے گی، اپنا ہی نصیب گویا نکالنا ہے اور جو سوال ہوگا اس کا جواب دینا ہے. 6 سوال ہیں، ہر ٹیم سے ہر سلائب سے ایک سوال ہوگا اور اسی میں مقابلے کا فیصلہ ہو جائے گا. جی عبداللطیف بھائی آئیے اور پرچی نکالیے. پرچی نکالیں گے اور کیمرے کی طرف وہ پرچی دکھائیں گے کہ کیا لکھا ہے اس میں. جی جنرل نالج کا سوال ہوگا. چلے جناب اپنی جگہ پر تشریف لے آئیں. جناب رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ بلوچستان. بلوچستان. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مقابلہ برابر ہو چکا ہے جناب. اب باری ساہیوال والوں کی ہے. ساہیوال والے آئیے اور پرچی نکالیں. 32 دونوں کے نمبر ہیں.
جی पर्ची निकाल ली है जनाब, कैमरे की तरफ पर्ची को खोलकर दिखाइए जी. एक पर्ची वापस रख दें, आपने 2 निकाल ली हैं. चलें. हाँ, हर सहाबी नबी जन्नती, नारा भी लगा लेते हैं, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती. आइए जनाब, सहाबी रसूल के बारे में आपसे सवाल कर लेते हैं. और सवाल यह है कि अशरे मुबश्शरा किन को कहा जाता है? अशरा मुबशरा उन सहाबों को कहा जाता है जिन सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बिशारत अता वाह वाह, जन्नती सहाबा. जैसे तो सारे सहाबा जन्नती हैं, मगर इनको नबी पाक ने इनकी हयात ही में, जिंदगी ही में, दुनिया में इन 10 सहाबा को जन्नत की बिशारत दी. क्या खूबसूरत. और एक ही मजलिस में इन 10 का नाम लेके सुभान अल्लाह जन्नत की बिशारत अता फरमाई. और जनाब इस पर आला हजरत का वो शेर मुझे याद आ रहा है, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम. जवाब दुरुस्त दे दिया है. साहिवाल वाले फिर आगे बढ़ते हुए इस्लामाबाद आइए, पर्ची निकालिए. सीखना इल्म दीन है ये मकसद मेरा, दूर फैजान अंबिया. चलें जनाब अपनी जगह पर जाइए. सवाल यह है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दादा हुजूर का नाम बताएं. बड़ा मशहूर नाम है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दादा हुजूर का नाम. 15 सेकेंड हैं. 8 सेकेंड है, कुछ बता दीजिए. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम. जरा जोर से बोलिए. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम. पक्के हैं या कंफ्यूज हैं? ऐसे ही बोल दिया आपने, ऐसे ही बोल दिया. कभी कभी ऐसे भी ठीक ही बोल देता है. जवाब दुरुस्त दे दिया जरा. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दादा हुजूर हैं. जवाब दुरुस्त हो गया जनाब. अब बारी है फिर साहिवाल वालों की. नंबर फिर बराबर हो गए नाज़रीन. स्क्रीन की तरफ रुख कर लें और पर्ची दिखाएं. जी फिर जनरल नॉलेज आ गया है. आइए जनाब, सवाल थोड़ा सा आसान है. आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? पंजाब. जनाब सूबा पंजाब. जवाब दुरुस्त दे दिया है. साहिवाल वाले फिर 2 नंबर से आगे बढ़ते हुए आखिरी सवाल है. अब मुकाबला किसी वक्त भी आगे पीछे हो सकता है. आइए जनाब, अब बारी फिर इस्लामाबाद वालों की है. पर्ची निकालिए. शौक में घर से मैं हूँ चला, सीखना समझाइए मगर इशारों से. चले जनाब, वैसे ही मुश्किल मरहले में है और अब इशारे करने पड़ेंगे. अपनी जगह पर चले जाएं आप. चलें, आपने अपने इन 2 इस्लामी भाइयों को समझाना है. बापू ने, आप सैयद साहब ने, आप इशारा बताइए क्या है. समझ गए आप? ठीक है, चलें आपका वक्त शुरू होता है अब. इशारा कीजिए. आप मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, इशारा करेंगे. मदीने के बाद आगे कुछ बोलिए. वक्त खत्म हो गया है नाज़रीन. क्या था इशारा? जी मदीने का सफर. मदीने का सफर. इन्होंने लफ्ज शुरू कर दिया था. क्या इनका जवाब दुरुस्त माना जाएगा? चले जनाब, मजलिस कहती है कि जवाब इनका दुरुस्त माना जा रहा है. मुकाबला फिर बराबर हो गया है नाज़रीन. आखिरी सवाल फैसला करेगा कि क्या ये मुकाबला टाई हो रहा है, बराबर हो रहा है, या साहिवाल वाले आगे जा रहे हैं. आइए जनाब. मदीने का सफर अल्लाह करे नसीब हो जाए हम सबको. जनाब पर्ची खोल रहे होंगे, दिल धक धक हो रहा होगा. पर्ची में लिखा क्या है? नसीब अपना अपना. आखिरी सवाल है, समझाइए मगर इशारों से. अब ये इशारे या तो मुकाबला जितवाएंगे या ये इशारे मुकाबला बराबर कर देंगे. जनाब आइए जी. ठीक है, आपका वक्त शुरू होता है अब. कीजिए इशारा.
قبر ذکیرین کے سوالوں جواب قبر قبر اللہ اللہ، وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین. قبر میں رسول اللہ کے حبیب پر. جی اب آپ بتائیے اشارہ کیا تھا؟ قبر کا امتحان. قبر کا امتحان. اب تو امتحان یہاں بھی ہو گیا ہے کیونکہ دونوں ٹیموں کے نمبر ہو گئے ہیں برابر. اللہ اکبر جناب. اب ایسا کریں گے، 2 پرچیاں ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ دونوں طرف سے ایک ایک اسلامی بھائی آئیں گے، مرضی آپ کی، اپنی ٹیم سے کسی کو بھی بھیج دیں. آپ بتائیں کون آئیں گے. چلے جناب آپ آئیں گے، آپ پرچی نکالیں اسلام آباد کی طرف سے. یہ سوال ہو سکتا ہے فیصلہ کر دے، ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی برابر ہو جائے، تو پھر میں اپنی طرف سے کچھ اشعار پوچھتا چلا جاؤں گا جب تک فیصلہ نہیں ہوگا. جناب کلام چلیں جناب، آ جائیں اپنی جگہ پر. اسلام آباد والوں سے سوال یہ ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اس کلام کا مقطع سنائیں گے. اس کلام کا آخری شعر سنائیں گے. مقطع کہتے ہیں اس شعر کو جس میں شاعر اپنا نام تخلص لکھتا ہے. ویسے تو یہ آسان سوال آ گیا ہے لیکن بعض اوقات آسان سوال بھی مشکل ہو جاتا ہے. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ اللہ، اشارہ نہیں کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو مل کے پڑھ لیتے ہیں. رضا نفس دشمن ہے دم دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چچرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چچرانے والے. ذہنی آزمائش کا تیسرا مقابلہ ایک بڑے ہی عجیب و غریب مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. یقیناً بہت ساری سانسیں بے ربط ہو رہی ہوں گی. ساہیوال والے بتائیے کون آئے گا نیا پار لگانے؟ ڈبونے تو نہیں کہوں گا، پار لگانے کون آئے گا؟ آپ آ رہے ہیں، چلے جناب آئیے، پرچی نکالیں. آخری پرچی ہے. چلے جناب، بڑے ڈرتے ڈرتے پرچی اٹھائی ہے. کیمرے کی طرف کر دیں جناب. یہ ہاتھ کانپ کیوں رہے ہیں جناب؟ ہمت میں رہیے. کتابیں آ جائیں، اپنی جگہ پر آ جائیں. سوال یہ ہے کہ مفتی سید نعیم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوئی 2 کتابوں کے نام بتا دیں. ایک الکلمۃ العلیٰ لإعلام علم المصطفیٰ اور ایک اسوان کربلا. جی جناب، ہماری مجلس کیا کہتی ہے؟ سوانح کربلا تو میرے پاس، اور بھی کوئی کتاب کا نام یاد ہے آپ کو ان کی؟ ایک تو آپ نے ترجمہ کیا کنز الایمان شریف کا، تفسیر ان کی کنز الایمان. ساہیوال والے مقابلہ جیت گئے. اذکر اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا شاندار مقابلہ اسلام آباد اور ساہیوال والوں کے ساتھ. اس بار بڑے اپسیٹ ہو رہے ہیں ناظرین. کراچی کی ٹیم جو ہے وہ پچھلے مقابلے میں پیچھے رہ گئی. اسلام آباد کیپٹل جو ہے، جو کہ بڑی اچھی ٹیم ہوا کرتی اور اچھی ٹیم تھی، لیکن وہ پیچھے رہ گئے اور چھوٹے شہروں کی ٹیمیں آگے پہنچ رہی ہیں. دیٹس گریٹ، اچھی بات ہے. انشاءاللہ آپ بھی ہمت نہ ہاریے گا. انشاءاللہ اسلام آباد والوں کو بھی ایک موقع اور ملنا ہے، اس میں ہو سکتا ہے آپ کی باری پھر آ جائے. چلیں جناب، اب بتاتے ہیں کہ فیضان ابو ہریرہ، جی تشریف لائیے، کس کو دیا جائے گا؟ دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیں گے. دونوں طرف کے اسلامی اپنی اپنی جگہوں پر آئیں گے. جی اپنی جگہ پر آ کر کھڑے ہو جائیں جلدی سے. شاباش. ابھی ہمت نہ آ رہے، ابھی تو پہلا مقابلہ ہے. ابھی تو میرا کلام سنا تھا. جیت یا ہار مقصد نہیں ہے تیرا. چلے جناب، ماشاءاللہ یہ تحفہ بھی ہم انہی کو دے رہے ہیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ آخری سوال پر ایک شاندار جواب دیا اور فیضان ابو ہریرہ انہوں نے حاصل کیا. انشاءاللہ ہمت میں رہیں. ابھی تو ٹائم ہے، ابھی ایک مقابلہ باقی ہے. چلیں، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ناظرین اب وقت ہوا ہے، آپ کو پہلے فائنل اسکور بورڈ بتا دیتے ہیں. آئیے آئیے آ جائے، ہمت ہے آپ تو ماشاءاللہ. ہار کہتی ہے کہ
माशाल्लाह 36 नंबर इस्लामाबाद के, 38 नंबर साहिवाल के, और इंशाअल्लाह अभी तो इस्लामाबाद वाले हिम्मत में रहें, हिम्मत के साथ दोबारा तैयारी करके आएं। इतवार वाले दिन 3 टीमों का मुकाबला होगा, पीछे रह जाने वाली, और उन 3 टीमों में से एक टीम दोबारा आ सकती है। हो सकता है वो इस्लामाबाद हो सकता है वो बाबुल मदीना कराची हो, तीसरी टीम भी हो सकती है। तो बहरहाल अब आप तमाम इस्लाम भाई अदब और शौक के साथ में शिरकत करें। तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका। आपका चाहा रब का चाहा, रब का चाहा आपका चाहा, आपका चाहा रब का चाहा, रब का चाहा आपका चाहा। रब से ऐसी चाहत वाले, रब से ऐसी चाहत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका। अर्शे उला पे रब ने बुलाया, अर्शे उला पे रब ने बुलाया, अपना जलवा खास दिखाया। अर्शे उला पे रब ने बुलाया, अपना जलवा खास दिखाया। जलवत वाले खलवत वाले, जलवत वाले खलवत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका। ख्वाब में अपना जलवा दिखाओ, ख्वाब में अपना जलवा दिखाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ। ख्वाब में अपना जलवा दिखाओ, आसी को तुम नूरी बनाओ। ऐ चमकीली रंगत वाले, ऐ चमकीली रंगत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। इल्म के शौक में घर से मैं हूँ चला, सीखना इल्म दीन है ये मकसद मेरा। दूर है मंजिलें, रास्ता है बड़ा, पर कमर बांध ली तू मदद कर खुदा, कर खुदा।